یکم ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پھر یہ موقع سال کے بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات بھی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر یہ عمل کیا جا رہا ہے یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے، بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو آپ کے اوپر سے، تمام بندشیں اور رکاوٹیں آپ کے اوپر سے، تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے دکھوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کے آسیبی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں، رزق عطا کرتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے، ناظرین یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، سکول کے اندر پڑھتے نہیں، یا کوئی بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اس کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کو بتانے لگی ہوں، آپ نے دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گی، جیسا کہوں گی ویسے ہی آپ نے الفاظ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ محترم ناظرین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے انتہائی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی چند نمایاں فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو پوری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، ہجرت کا واقعہ۔ اس مہینے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ نمبر 3، عبادات اور ذکر و اذکار۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور صدقہ و خیرات کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 4، تاریخی اہمیت۔ ربیع الاول میں متعدد اسلامی واقعات پیش آئے، جن میں غزوات اور دینی خدمات شامل ہیں، جو اس مہینے کی فضیلت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ نمبر 5، اجتماعی خوشی اور مسرت۔ مسلمان اس مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اجتماعات منعقد کرتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، ہجرت اور دیگر اہم واقعات کی وجہ سے بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں عبادات، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے اس کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیا جائے۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں، تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کرنا ہے۔ قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی بچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور اگر آج کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے کے منہ کھول دوں گا۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے گناہ کیے، جتنا حرام کھایا،
بہتان بازی کی، غلطی کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے۔ آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتی ہوں۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک بار سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے، ان سب کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کے بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن جب جہاں آپ کو جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ کسی مقصد کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں، وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن تیرے معبود، تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا
اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔